من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ آیت نمبر 4 سورہ قدر کی پڑھی گئی۔ کل اس سلسلے میں تھوڑی سی بات آئی تھی اور آپ کے سامنے یہ بھی آیا تھا کہ لیلۃ القدر میں سدرۃ المنتہا پر جو فرشتے ہیں وہ جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، مومن اور مرد اور عورت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بہت عجیب روایت آئی ہے کعب احبار سے۔ کعب احبار فرماتے ہیں کہ اب فرشتے اس کے سامنے گنتی کر کے اور ایک ایک مرد و عورت کا ماں اس کی ولدیت کے نام کے بتلاتے ہیں۔ پھر جنت سدرۃ المنتہا کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتی ہے کہ تجھ میں رہنے والے فرشتوں نے جو خبریں تجھے دی ہیں تو بیان کر۔ چنانچہ سدرۃ المنتہا اس سے ذکر کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ کہتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہو فلاں مرد پر، فلاں عورت پر، اللہ انہیں جلدی سے مجھ سے ملائے۔ یہ دعا کرتی وہ فرشتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سب سے پہلے اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں الہام ہوتا ہے اور وہ عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم، میں نے تیرے فلاں فلاں بندوں کو سجدے میں پایا، تو انہیں بخش۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انہیں بخشا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں بندے کی، فلاں فلاں عورت کی مغفرت کر دی۔ پھر سب کہتے ہیں فلاں فلاں مرد و عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اور مغفرت ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل خبر دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو گزشتہ سال تو عامل سنت اور عابد چھوڑا تھا، لیکن امسال تو بدعتیوں میں پڑ گیا اور تیرے احکام سے روگردانی کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، اگر یہ مرنے سے 3 ساعت پہلے بھی توبہ کر لے گا تو میں اسے بخش دوں گا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو ہدایت مانگنی چاہیے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ رب العزت، تیرے ہی لیے سب تعریفیں سزاوار ہیں۔ الہی، تو اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ بندوں میں تیری مہربانی خود ان کی اپنی مہربانی سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ یعنی انسان اپنے اوپر جتنا ترس نہیں کھاتا، اللہ رب العزت اس پر اتنا ترس کھاتے ہیں۔ انسان گناہ کر لیتا ہے بے خیالی میں اور اللہ رب العزت اس کو معاف کرتے رہتے ہیں، تو یہ اپنے اوپر اتنا مہربان نہیں ہے جتنا اللہ رب العزت اس پر مہربان ہے۔ اس وقت عرش اور اس کے آس پاس کی چیزیں اور پردے اور تمام آسمان جنبش میں آ جاتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں الحمدللہ الرحیم، الحمدللہ الرحیم، یعنی تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو بہت نہایت مہربان ہے۔ یعنی انسان پر اپنی جان سے زیادہ اللہ رب العزت مہربان ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ من کل امر، ہر کام پر، یعنی انتظام عالم کے متعلق جو کام اس سال میں مقدر ہیں ان کے نفاذ کی تعیین کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور اس سے مراد ہے امر خیر یعنی بھلائی کا کام، یعنی ہر قسم کے امور خیر لے کر آسمان سے اترتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ فرشتے آتے ہیں تو وہاں سے خیر ہی خیر لے کے آتے ہیں اور وہ خیر دنیا میں پھیلا کر کے چلے جاتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، امان ہے۔ سلام کا ترجمہ امان،
رحمت و سلامتی کی رات، یعنی وہ رات امن و چین اور دل جمعی کی ہے۔ اس میں اللہ والے لوگ عجیب و غریب طمانینت و لذت و حلاوت اپنی عبادت کے اندر محسوس کرتے ہیں، اور یہ اثر ہوتا ہے نزول رحمت و برکت کا، جو روح و ملائکہ کے توسط سے ظہور میں آتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس رات جبرائیل اور فرشتے عابدین ذاکرین پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، یعنی ان کے حق میں رحمت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات صبح نکلنے تک، مکمل عبادت مبارک، یعنی شام سے صبح تک ساری رات یہی سلسلہ رہتا ہے۔ اس طرح وہ پوری رات مبارک، قرآن سے معلوم ہوا کہ وہ رات رمضان شریف میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور حدیث صحیح میں بھی بتایا کہ رمضان کے اخیر عشرے میں، خصوصاً عشرہ کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ پھر طاق راتوں میں بھی 27ویں شب پر گمان غالب ہوا ہے۔ بہت سے علماء نے تصریح کی ہے کہ شب قدر ہمیشہ کے لیے کسی ایک رات میں متعین نہیں، ممکن ہے ایک رمضان میں کوئی رات ہو، دوسرے میں دوسری، تیسرے میں تیسری۔ ٹھیک ہے دوستو، ایک چیز اب آپ لوگوں کو سنا ہی دیتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، دیکھیے یاد رکھیے گا چونکہ درس ہو رہا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، اور خاص طور پر جو لوگ اہل مکاشفہ ہیں اللہ والے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر چاند رات، یعنی پہلی رمضان کا چاند نکلا جمعہ کو، تو شب قدر ہوگی 21 کو یا 27 کو، یہ یاد رکھیے گا۔ جمعہ کو اگر پہلا روزہ ہوا تو لیلۃ القدر کب ہوگی؟ 21 یا 27۔ اگر ہفتے کو ہوا تو بزرگوں نے لکھا کہ 23 کو ہوگی یا 21 کو ہوگی، وہ پہلا 29 ہے۔ جمعہ کو اگر ہو گیا پہلا رمضان تو 27 یا 29، 27 یا 29۔ اور اگر ہفتے کو پہلا رمضان ہو گیا تو 23 یا 21، اور اگر اتوار کے روز اگر پہلا رمضان ہوا ہے تو 29 رمضان یا 27 رمضان، اور اگر پیر کے دن پہلا روزہ ہوا تو 21 کو یا 19 کو، 21 کو یا 19 کو۔ منگل کے دن اگر ہو گیا 1 2 3 4، ہاں منگل ہو گیا، ہاں منگل کو اگر ہو گیا تو 27 اور 25، اور اگر بدھ کو ہو گیا پہلا روزہ تو 23 اور 17، اور اگر جمعرات کو ہو گیا پہلا روزہ تو لیلۃ القدر 25 یا 23 کو ہوگی۔ اور ایسا لوگوں نے کچھ مشاہدہ بھی کیا ہے، ایک سال نہیں کئی سال مشاہدہ کیا کہ جو بزرگوں نے لکھا ہے ایسا ہوتا ہے۔ باقی اللہ کو اختیار ہے، اس لیے اس رات کی جستجو کرنی چاہیے۔ بس بابا، کل انشاءاللہ دوسری صورت شروع کریں گے۔ ڈاک عددوں میں 2 راتیں اور شامل ہو گئی، 17 اور 19 بھی۔ ہاں ماشاء اللہ۔